بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ عز وجل ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات سبحان اللہ وبحمدہ ہیں۔ تو ان میں اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے محبوب کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کو فرمایا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے، پھر ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ تو اس کے افضل ہونے کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی تسبیح اور تحمید دونوں ہی جمع ہیں۔ تسبیح کے معنی ایوب سے پاک اور تحمید کے معنی اللہ کی حمد و تعریف ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ مخلوق اللہ کے ایوب سے براعت اور اس کی تعریف کرے، اس لیے اس کو احب الکلام فرمایا۔ تو اس حدیث میں سبحان اللہ وبحمدہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام کہا، اور اس سے پہلے والی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی، ہم نے پچھلے سبق میں بیان فرمائی تھی، تو اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو سب سے افضل اور محبوب کلام کہا گیا۔ اور ایک تیسری روایت جو کہ آگے آئے گی تو اس میں فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ سب سے بہتر تو ایک ہی ہوگا، تو بظاہر ان تینوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تو علامہ منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان تینوں روایات میں کوئی اختلاف نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کلمے دنیا بھر کے لوگوں کے کلام کے مقابلے میں افضل ہیں اور محبوب ہیں۔ وعن ابی مالک اشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان کو پور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے وضو کی فضیلت بیان فرمائی، کیونکہ یہاں پہ فرمایا الطہور شطر الایمان، تو طہور سے مراد یعنی طہارت سے مراد وضو ہے، کہ وضو نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، کیونکہ انسان جب ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب وضو کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے کیونکہ یہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر طہارت کی جو ہے یہ تعریف کرنا مقصود ہے، اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ پھر فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، تو الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ بہت ہی عظمت والا کلمہ ہے، اور اس کے مفہوم اور مراد میں بھی علماء نے مختلف اقوال ارشاد فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، سبھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مثلا امام راغب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنا بیان کرنا ہے،
اور کعب احبار رحمہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی ثنا ہے، جس نے بھی الحمدللہ کہا گویا اس نے اللہ کی ثنا بیان کی۔ اور اسی طرح امام طبری رحمہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ شکر خالص اللہ کے لیے ہے، وہی ذات ہے جس نے دنیا کے تمام اسباب اور وسائل مہیا کیے اور آخرت میں بھی جنت میں ہمیشہ کی زندگی میں عیش و آرام عطا فرمائے گا۔ اور ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا خدا کی صفت جلال اور جمال اور کمال کا صفتوں کے ساتھ تعریف کرنے کے مترادف ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں الف لام استغراقی ہے، مطلب یہ کہ ساری حمد کی جنسیں اور قسمیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، یعنی سبحان اللہ کے پڑھنے سے بھی قیامت کے دن ترازو بھر جائے گا۔ تو اس کے مفہوم اور مطلب میں بھی علماء کے کئی قول ہیں۔ مثلاً یہ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تعریف ان الفاظ سے نقل کی گئی کہ سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی ہر برائی سے پاکیزگی بیان کرنا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا نقائص اور حدوث والی تمام صفتوں سے قطعی طور پر بری ہونا۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ دراصل ان تمام باتوں، چیزوں، وصفوں سے کہ جو خدا کے جمال ذات اور جمال میں اور اللہ تعالیٰ کے کمال میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان نہیں ہے، اس سے پاک ہونے کا اظہار ہے۔ تو گویا کہ سبحان اللہ سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں۔ اور ایک اور روایت میں یہی بات لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں فرمائی گئی کہ اس سے بھی زمین اور آسمان کا خلا سے جو ہے وہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے وہ ثواب سے بھر جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ان کلمات کی فضیلت معلوم ہوئی، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے لیے جو کلمات خود اللہ اور اس کے نبی نے بتائیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہم ان کو جو ہے صبح اور شام تو خاص طور پہ ان کا اہتمام کریں۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقول قال قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا کلام سکھلا دیجئے جس کو میں پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے اور پاکی ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے تمام عالم کا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ قال فہؤلاء لربی فما لی قال قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، رواہ مسلم۔ یعنی نہیں ہے کوئی برائی سے پھیرنے اور نیکی کی قوت دینے والا سوائے اس اللہ کے جو بڑا زبردست حکمتوں والا ہے۔ تو اس پر اس اعرابی نے کہا یہ کلمات تو میرے پروردگار کے ہیں، میرے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہو کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے رزق عطا فرمائیے۔ تو اس روایت میں جو ہے یہ الفاظ ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اور ایک دوسری روایت میں
اس کی بجائے ہے ہل علی العظیم، یہ بھی الفاظ نقل کیے گئے، اور اکثر روایت میں یہی یعنی ہل علی العظیم والے الفاظ ہیں۔ تو اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے سوال کیا کہ اس دعا میں تو صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگ لیا کرو، یعنی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ تو اس کا مطلب ملا علی قاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ کو طاعات کی توفیق عطا فرما دے، اور میرے تمام احوال کو درست فرما دے، مجھ کو حلال روزی عطا فرما، اور مجھے ابتلا اور امتحان سے محفوظ فرما۔ تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے، تو اس دعا کو بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتی استغفر ثلاثا وقال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ قیل للاوزاعی وهو احد رواة الحدیث کیف الاستغفار؟ قال یقول استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار استغفار پڑھتے، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی یہ دعا پڑھتے۔ تو امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ استغفار پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار پڑھتے تھے، اور علماء اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں امت کو تعلیم تھی کہ نیک کام کے بعد بھی استغفار کیا جائے، کیونکہ جس طرح عبادات کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے تو وہ بندے جو ہیں اس کو پورا ادا نہیں کر سکتے، یعنی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے استغفار پڑھنی چاہیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاجزی اور انکساری کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً عادت یہ تھی کہ آپ استغفار کرنے کے بعد پھر دعا پڑھتے، یعنی اللہم انت السلام ومنک السلام والی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ استغفار کو مقدم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر نماز کی بعد کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس میں جو فرمایا اللہم انت السلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تغیرات سے پاک ہے، اللہ تمام عیوب اور نقائص، آفات اور حوادث سے پاک ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام سلامتی خدا کی ہی طرف سے آتی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب خدا سے سلامتی ملتی ہے تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے۔ تو یہاں پر فرمایا یا ذا الجلال والاکرام، اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں صرف یہ ذا الجلال ہی ہے، یعنی حرف ندا یا نہیں ہے۔ ذا جو ہے یہ زو ہے، یعنی زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور اس کی حالت نصب زو کی ہے ذا، اور حالت جر میں زی۔ تو ذو الجلال کا مطلب یعنی صاحب بلند، یعنی بلندی والا، صاحب بلندی والا۔ والاکرام کہ اللہ اپنے بندوں پر انعام اور اعزاز کرنے والا ہے، اکرام کرنے والا ہے۔ تو اس میں جو فرمایا قیل للاوزاعی، یعنی اوزاعی سے کہا، یہ جو امام اوزاعی ہیں یہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، تو ان سے سوال کرنے والے ابو الولید تھے، یعنی امام اوزاعی سے ابو الولید نے پوچھا، تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ تو اس سے ہمیں استغفار کی بھی فضیلت معلوم ہوئی، اور ایک ہمیں یہ طریقہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد پہلے استغفار کیا جائے 3 دفعہ،
پھر ہم اس کی دعائیں مانگیں۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ پڑھتے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام ملک اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، آپ جو عطا فرمائیں اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو آپ روک دیں اسے کوئی دینے والا نہیں، اور نہ کسی تونگر کو اس کی تونگری فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو اس میں بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرض نماز ہے، اور بعض کے نزدیک سنت یا نفل نماز ہے، مگر اکثر کے نزدیک اس سے مراد فرض نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ عموماً سنتوں کے بعد کی ہیں، کیونکہ فرائض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً مختصر ہی دعا کرتے تھے، یعنی سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد لمبی لمبی دعائیں کی جائیں، لیکن فرائض کے بعد مختصر سی دعا کی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہم انت السلام و منک السلام یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی اتنی دیر جو ہے توقف کر سکتے ہیں فرائض کے بعد، ایسے مختصر سی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بہت ہی جامع دعا سکھلائی گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، یعنی اگر کوئی امامت کروا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ فرائض کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ مختصراً ذکر کریں، ورنہ جو ہے یہ سنت اور نوافل جب پڑھ کے ہٹے تب وہ لمبی لمبی دعائیں کر لے۔ وعن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما انه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ المخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ قال ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن دبر کل صلاة مکتوبہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ برائی سے بچانے اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ہی ساتھ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، نہیں عبادت کرتے ہیں ہم مگر اسی کے لیے تمام نعمتیں اور فضل و کمال ہے، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم اس کے لیے ہی دین کو خالص کرتے ہیں، چاہے کافر اسے ناپسند کیوں نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ والے کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، مگر یہاں پر ایک غلط فہمی کو بھی دور کرنا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پنجگانہ کے وقت ہی دعائیں نہیں سکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجگانہ کے وقت نماز پنجگانہ کے علاوہ
مختلف اوقات میں سکھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں بھی صحابہ کو دعائیں سکھائیں. جیسے کہ امام ابو اسحاق اور ابراہیم بن موسیٰ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں رہا کہ نماز کے بعد مقتدیوں کے ساتھ اجتماعی شکل میں دعا مانگتے ہوں تاکہ صحابہ کو بھی طریقہ دعا معلوم ہو جائے، بلکہ آپ حلقہ تعلیم میں دعائیں سکھاتے تھے. تو فقہاء نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ اصل دعا تو آہستہ ہی ہے، مگر بعض صورتوں میں زور سے دعا مانگنا بھی جائز ہے. تو یہاں پر جو فرمایا وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی ہم عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کی، تو سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی چیز میں شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو اسی بات کی تعلیم قرآن و حدیث نے جگہ جگہ دی ہے. پھر فرمایا لَهُ النِّعْمَةُ، تو اس میں الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی ہر نعمت خواہ بڑی ہو چھوٹی ہو سب اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے. یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ فلاں چیز تو فلاں نے مجھ کو دی، تو اس میں اشارہ ہے کہ حقیقتاً سب کو اللہ ہی دینے والا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان کی گئی. تو فرمایا وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، یعنی اللہ کے لیے اچھی تعریف ہے. تو اللہ کی تعریفات تو اتنی ہیں کہ اللہ کی تعریفات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. یعنی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ عز و جل کی تعریف ایسی ہے جیسے آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان مسنون دعاؤں کو یاد کرنے کی اور انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.